پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور اس روز اللہ تعالیٰ پکارے گا ان کو، یعنی مشرکوں کو، اور ان سے پوچھے گا این شرکائی، میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم نے سمجھ رکھا تھا یا ٹھہرا رکھا تھا کہ وہ میرے اختیارات میں اور میرے معاملات میں میرے شریک ہیں۔ اب اس کا جواب مشرکوں کے دینے سے پہلے جو شریک ٹھہرائے گئے تھے، جنہیں لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، وہ خود بول پڑیں گے کہ یا اللہ ہم تو ان کی گمراہی سے بالکل بری ذمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر مشرکوں نے جواب دیا تو یہ اپنے شرک کا اور اپنے گناہ کا بوجھ بھی ہمارے اوپر ڈالیں گے کہ یا اللہ یہ وہ ہمارے شریک ہیں جنہوں نے ہمیں شرک کے راستے پہ لگایا تھا، لہذا ہمارے گناہ کا بوجھ بھی انہی کے سر ہے۔ اب اس بوجھ سے بچنے کے لیے خود جو شریک ہوں گے وہ پہلے جواب بول پڑیں گے اور جواب دیں گے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، حق علیہم القول، حق ہوئی بات، سچی ہوگی بات جن کے اوپر، جن کے بارے میں یہ بات جو اللہ نے پہلے فرمائی کہ میرے شریک کہاں ہیں، جن کے بارے میں یہ بات سچی پڑ رہی ہوگی، جو دنیا میں شریک ٹھہرائے گئے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے، قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول، جن پہ اللہ کی بات سچی آ رہی ہوگی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین، ہؤلاء کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، ہؤلاء یہ ہیں، الذین وہ لوگ، اغوینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اغوینا، اغوا کا معنی گمراہ کرنا، اغوا کرنا، گمراہ کرنا، اغوینا ہم نے گمراہ کیا، اغوینا ہم نے گمراہ کیا، کما اسی طرح جس طرح، غوینا، غوا کا معنی غوا وہ گمراہ ہوا، ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، غوا وہ گمراہ ہوا، اور اغوا دوسرے کو گمراہ کیا۔ غوا کا معنی خود گمراہ ہونا اور اغوا کا معنی دوسرے کو گمراہ کرنا۔ خراجہ خود نکلا، اخراجہ دوسرے کو نکالا، نازلہ خود نازل ہوا اترا، انزلہ دوسرے کو نازل کیا اتارا۔ اسی طرح غوا اور اغوا ہے، غوا کا معنی وہ گمراہ ہوا، خود گمراہ ہوا، اور اغوا دوسرے کو گمراہ کیا۔ اب وہ جو شریک ہوں گے اللہ کے، اب آج کل بھی اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایک دوست تھے، 10-12 سال انہوں نے مریدی کی، مرید رہے ایک پیر صاحب کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ لوگ جا کے ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، اور وہ ان کو منع نہیں کرتے۔ اب اس طرح کے جو گمراہ لوگ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، وہ مراد ہے یہاں اس آیت میں کہ یا اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا جس طرح ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اور ان کے اس کہنے کا مطلب یہ ہوگا جس طرح ہم خود بھی گمراہ تھے، کہ جس طرح ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا گمراہی پہ، یا ہمارا ہاتھ پکڑ کے یا زنجیر سے باندھ کے ہمیں مزار پہ کوئی نہیں لے کے گیا، یا قبر پہ نہیں بٹھایا کسی نے لے جا کے، اسی طرح ہم بھی زنجیر سے باندھ کے ان کو نہیں لائے، زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لائے، یا ڈنڈے سے ان کو لے کے نہیں آئے، بلکہ یہ اپنی آزاد مرضی سے آئے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ تھے، خود یہ گمراہ ہوئے، ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا۔
ان کے گمراہی کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، بلکہ خود ان کے اپنے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ اور قیامت کے دن یہ چونکہ انسان دیکھیں گے سامنے جہنم کو بھڑکتے ہوئے، سب سے زیادہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا تو ابلیس ہے، جو خود بھی گمراہ ہوا اور ساری مخلوق کو بھی گمراہ کیا، جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن وہ بھی اپنی برات کا اظہار کرے گا۔ ابلیس جو ساری مخلوق کو گمراہ کرنے والا ہے، اللہ سے باغی بنانے والا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ جہنم میں اپنے پیروکاروں کو مخاطب کرے گا، تقریر کرے گا ان کے سامنے، ساری دنیا جو ہے وہ مجھ پہ لعنت ملامت کر رہی ہے کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہے گا، وقال الشیطان، یہ سورہ ابراہیم کی 22 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا، فاخلفتکم، اور میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نبی کی اطاعت کرو، قرآن اور حدیث کے احکام پہ چلو، تمہارا انجام بخیر ہوگا، تمہیں اللہ انعامات سے نوازے گا، تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ شیطان اس روز کہے گا کہ اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے سچے تھے، لیکن میں نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے وعدے تھے۔ کہ ہاں جی، شرک کا بھی جواز ہے، ان بزرگوں کو اللہ نے اختیار دیے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے اختیارات میں سے ہی یہ اختیار اپنے استعمال کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اصل اللہ طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ اس طرح کی جتنی بھی دلیلیں ہیں یہ سب شیطانی دلیلیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف پڑتی ہیں۔ اور اس دن شیطان اقرار کرے گا کہ جو میں تمہیں باتیں سجاتا تھا، جو میں تم سے وعدے کرتا تھا، جو میں تمہیں دلائل مہیا کرتا تھا، وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے، میں نے ان ساری باتوں کی خلاف ورزی کی۔ اور ساتھ یہ کہے گا، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، وَمَا كَانَ، اور نہیں تھا، لِيَ واسطے میرے، علیکم تمہارے اوپر، من سلطان کوئی زور، میں نے دنیا میں تمہارے لیے کوئی ڈنڈا نہیں رکھا ہوا تھا، کوئی پولیس نہیں بنائی ہوئی تھی، کوئی گارڈ نہیں تھے جو زبردستی تمہیں میرے پیچھے گھسیٹ کے لاتے۔ میرا جرم یہ ہے، الا ان دعوتکم، ایک دعوت میں نے تم کو دی، ایک دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک دعوت اللہ نے دی تمہیں، ربنا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یا اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی کہ لوگوں ایمان لاؤ، فآمنا، اور ہم ایمان لے آئے، ایماندار لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح قیامت دن شیطان بھی کہے گا، دعوتکم، میں نے بھی تمہیں ایک منادی دی، میں نے بھی تمہیں پکارا کہ آؤ، ایک راستہ یہ بھی ہے، فاستجبتم لی، تم نے میری پکار کو قبول کر لیا، تم میری پکار پہ بھاگے چلے آئے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، میں نے جو بھی آواز دی تم فوراً اس آواز پہ بھاگے چلے آئے۔ فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لا تلومونی، آج مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس گمراہی کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، بدبختو تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، اللہ نے تمہیں سمجھ دی تھی، اللہ نے علم دیا تھا تمہیں، اللہ نے ہوش و حواس دیے تھے تم کو، یہ ساری چیزیں کس لیے تھیں؟ لہذا لا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنی آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج میں نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ کتنی کھری کھری باتیں ہیں شیطان اس روز یہ کہے گا۔ آج تو شیطان بڑا طمع اور لالچ دیتا ہے اور ایمان سے کس طرح لوگوں کو بہکاتا ہے اور کس طرح کے دلائل جو ہیں انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔
یہ جتنے بھی دلائل ہیں، پہلے پاکستان تو پھر اسلام، تو پہلے ہم تو پھر دوسرے تو پھر تیسرے، یہ ساری شیطانی دلائل ہیں۔ بدبختو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ تم پاکستان اس لیے بناؤ کہ باقی ملکوں کا بیڑا غرق کرو، مسلمانوں کا خون اس طرح کرواؤ۔ اس وقت جب تم نے پاکستان بنایا تو کہا یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اللہ، پوری قوم ایک ہے، پوری دنیا میں اسلام ایک ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ آج تمہیں سیکولر پاکستان یاد آ گیا ہے؟ یہ سب شیطانی دلائل ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں۔ شیطان سے تمہیں سننی پڑے گی یہ باتیں جو تم بکواس کرتے ہو آج۔ اور جو تم کہتے ہو پہلے پاکستان، یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کیسے بچتا ہے تمہارا پاکستان۔ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے، اللہ کے رسول کا مقابلہ اور مخالفت کر کے تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو۔ ملت اسلامیہ کو تم نے پوری دنیا میں ذلیل کر دیا، پوری دنیا میں تباہ کر دیا ملت اسلامیہ کو، صرف تم نے یہ بات کہہ کے کہ پہلے پاکستان۔ اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا لا اجمی ولا عربی، کوئی اجمی نہیں کوئی عربی نہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے کی ساری دنیا کے مسلمان ایک بھائی ہیں۔ اور فرمایا کہ مسلمان ہے ہی وہ جو دیوار کی طرح جس طرح اینٹیں چنی ہوتی ہیں اس طرح مضبوط ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بننے والے ہوں، ایک دوسرے کو مددگار بننے والے ہوں ایک دوسرے کے لیے۔ یہ وہ ساری شیطانی دلائل ہیں، قیامت کے دن یہ جہنم میں تمہیں سننا پڑے گا۔ لا تلومونی لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو بدبختو، تم نے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا کے پھر یہ بکواس کیا کہ سیکولر ہے پاکستان، سیکولر بنا کے چھوڑیں گے اس کو۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کو تم اپنا آئیڈیل کہتے ہو، اس سے بڑا کفر اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کمال اتاترک تمہارا آئیڈیل ہے؟ بدبختو کیوں نہیں کہتے کہ ہم خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں، ہم کافر ہیں، ہم جہنمی ہیں؟ اللہ کا رسول بھی ہو اور پھر اس کے بعد انسان یہ کہے کہ کمال اتاترک میرا آئیڈیل ہے، اس سے بڑا کفر اور کیا ہے؟ یہ سارے شیطان کے وعدے ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جو قرآن ہمیں آج بتا رہا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ باتیں شیطان کی سننی پڑیں۔ لا تلومونی لوموا انفسکم، بدبختو یہ اپنے فلسفے جو ہیں اپنے منہ پہ مارو، آج لعنت ہے تمہارے ان فلسفوں پہ، جہنم میں لے جائیں گے تمہیں یہ سارے فلسفے۔ کیسا دھوکہ ہے، کیسا فریب ہے، کیسا ظلم ہے اللہ کی مخلوق پہ۔ لاکھوں بچے ذبح ہو گئے، عورتیں عصمتیں برباد ہو گئیں، مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ آج تم کہتے ہو کہ سیکولر پاکستان، بے دین پاکستان، لادین پاکستان۔ عراق نے تمہیں کیا دیا؟ فلسطین نے تمہیں کیا دیا؟ شیشان نے تمہیں کیا دیا؟ مسلمانوں کا خون ہوتا رہے اور مسلمانوں کی زبانوں سے یہ باتیں نکلیں۔ یہ سارے شیطانی فلسفے، یہ ساری شیطانی دلائل ہیں۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج میں نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ انی کفرتم بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو شرک تم کرتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، جو تمہیں شریک ٹھہراتے رہے ہو اللہ کا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ شیطان کی تقریر ہوگی، خطاب ہوگا جہنم میں، جو اسے سننا پڑے گا، جو وہ کرے گا اپنے پیروکاروں سے۔ اور یہی وہ بات ہے جو جن کو آج مشرکوں نے اپنا شریک بنا رکھا ہے، اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، قیامت کے دن وہ بھی یہی اللہ کے حضور میں کہیں گے اغوینا، ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو ویسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے،
ہم نے ان پہ کوئی زور نہیں لگایا، کوئی ڈنڈے نہیں مارے انہیں، بلکہ ہم نے تو ایک آواز لگائی تھی کہ پہلے پاکستان دنیا بھاگ کے ہمارے پیچھے چلی آئی کہ ہاں تم تو بڑے اچھے ہو، تمہارا فلسفہ تو بہت اچھا ہے، جہاد اکبر ہمیں دیکھو کیسی کیسی شیطان دلیل سجھا دیتا ہے. بھئی وہ جو جہاد تم جنگ میں کر رہے ہو، میدان جنگ میں کرتے ہو، وہ تو جہاد اصغر ہے. جہاد اکبر تو یہ ہے کہ اپنے ملک کی بھلائی کرو، خدمت خلق کرو، سکول بناؤ، ہسپتال بناؤ، غربت دور کرو، یہ ہے جہاد اکبر. وہ تو جہاد اصغر ہے، ہمیں جہاد اکبر کی ضرورت ہے. کتنی دلیلیں مہیا کر دیتا ہے شیطان، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا سارا فلسفہ منہ میں مارے گئے لوگوں کے کہ بدبختو اپنے آپ کو ملامت کرو، آج مجھے ملامت نہ کرو. اللہ نے رسول بھیجا، اللہ نے کتاب بھیجی، نہ تم نے کتاب پڑھی، نہ تم نے اللہ کے رسول کی بات کو جانا اور سمجھا. ساری زندگی کافروں کو آئیڈیل بناتے ہوئے تم نے گزاری، کافروں سے اتحاد اور دوستی کر کے گزاری. آج مزہ چکھو عذاب کا. کیسے کیسے فلسفے تراشی ہیں اور کیسی کیسی شیطانی دلائل ہیں. اور یہ سارا نتیجہ ہے قرآن کو نہ پڑھنے کا. قرآن مجید سے جہالت کا نتیجہ ہے یہ سارے دلائل. جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو مولوی تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں. مولوی قرآن پڑھتے ہیں، تم بے نماز ہو، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تم نے کبھی. کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں. یہ قرآن جو ہے یہ ایمان کی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے. 60 کروڑ ریال لے کے تم نے اسامہ کے آدمی کو پکڑوا دیا ہے. تمہارے نزدیک وہ 60 کروڑ ریال جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے جو تم نے دیا ہے. لیکن جو اس کے بدلے میں تم حاصل کرنے والے ہو، اگر توبہ نہیں کرتے تو تمہیں پتہ چلے گا وہ کیا چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا مگر اتنے آنسو بہائیں گے جہنم میں، اتنے آنسو بہائیں گے اس میں کشتیاں چلا سکیں گے. اتنے ندامت سے آنسو بہائیں گے، کاش ہم نے یہ کیا کیا، کیوں ہم نے کیا یہ. 60 کروڑ ریال تمہاری یہ پاکستان کی معیشت کو سنبھال دیں گے. یہ سوچ صرف قرآن جی سے غفلت کی اور قرآن جی سے نہ واقف ہونے کی اور نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت جو ہے وہ مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے. 60 کروڑ ریال کیا ہوئے. ایک مسلمان کو کافر کے حوالے کر دینا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ تم نے کیا ہے. اور کتنے آدمیوں کو تم نے پکڑایا ہے پیسے کھانے کی وجہ سے، ریال کمانے کی وجہ سے، ڈالر کمانے کی وجہ سے. غداریاں اسلام سے اور منافقت اس سے پہلے بھی ہوئی، لیکن اس سے بڑی غداری جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جو اپنی زندگی میں دیکھی ہے، اس سے بڑی منافقت اور بڑی غداری اسلام سے اور مسلمانوں سے تاریخ میں نہیں دیکھی. یہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو آپ دیکھیے مورخ کیا لکھتا ہے اس زمانے کے بارے میں. اتنی بڑی غداری اس سے پہلے مسلمانوں میں نہیں ہوئی، اور مسلمانوں کو ہمیشہ غداریوں نے ہلاک کیا، غداریوں نے تباہ کیا. ٹیپو کو کس نے مروایا؟ سراج الدولہ کو کس نے مروایا؟ اور سید اسماعیل شہید کی تحریک کو کس نے ختم کروایا، ناکام بنایا؟ اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے. نہ ہم پہ کسی نے زور لگایا، نہ ہم نے ان پہ زور لگایا. ہم بھی خود ہی گمراہ ہوئے. یا اللہ یہ بھی خود ہی گمراہ ہوئے. تبرأنا الیک، تبرأنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. تبرأنا، ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم بری ذمہ ہوتے ہیں. الیکا، تیرے حضور. یا اللہ تیرے حضور اپنے بری ذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان کے جرم سے بری ذمہ ہیں. یہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے گناہوں کے ذمہ دار ہیں. جس طرح شیطان کہے گا یا اللہ میں نے تو ایک آواز دی تھی، میری آواز کے پیچھے چلے آئے.
میں نے زبردستی پکڑ کے ان کو نہیں کھینچا، یا میرے ساتھ کوئی پولیس نہیں تھی جو ان کو لے کے آتی۔ اسی طرح جو شریک ٹھہرائے گئے ہیں قیامت کے دن وہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا اپنا گناہ تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ لوگ جو گمراہ ہوئے یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، ان کی سزا انہیں ملنی چاہیے، ہماری سزا ہمیں ملنی چاہیے، ان کے گناہ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، ما کانوا، ما کون سا یہاں پہ نافیہ ہے، ما کانوا نہیں تھے یہ لوگ، ایانا ہماری ہی، یعبدون بندگی کرنے والے۔ کون سا فعل ہے یعبدون؟ مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ صرف ہماری ہی بندگی نہیں کرتے تھے بلکہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں کہ ہم ان کی بندگی کرتے تھے، یہ ہماری بندگی بالکل نہیں کرتے تھے۔ کس چیز کی بندگی کرتے تھے؟ اپنی خواہشات کی، یہ اپنی خواہشات کے بندے تھے۔ فلمیں دیکھنا خود اچھا لگتا تھا، لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں ساتھی لے کے گیا تھا ہمیں، گانے سننے خود اچھے لگتے تھے، دل کو بڑے بھاتے تھے، اور جی چاہتا تھا کہ 24 گھنٹے عورت کی آواز سنتا رہوں، جب سوؤں تو عورت کی آواز ہو، جب اٹھوں تو عورت کی آواز ہو۔ یہ بدبخت خود یہ چاہتا تھا، یہ ہوائے نفس تھی اس کی اپنی۔ آج یہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو فلاں دوست نے یہ دیا تھا، فلاں دوست نے یہ فلم دی تھی، فلاں دوست نے کانوں پہ لگا دیا تھا۔ فرمایا یہ بدبخت خود گناہ گار ہے، یہ خود مجرم ہے، یہ حرام خود کھانا چاہتا تھا، یہ سود کھانا چاہتا تھا، اس کو پتا تھا یہ حرام ہے، اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا سود کھائے بغیر۔ آج یہ کہتا ہے نہیں جی مجھے فلاں نے سود کھلایا ہے، یہ رشوت خود لینا چاہتا تھا، حرام یہ خود کھانا چاہتا تھا، لوگوں کو دھوکہ اور جھوٹ دے کے اپنا سامان خود بیچتا تھا تاکہ مال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کروں، میری تجارت بڑھ جائے۔ آج یہ کہتا ہے نہیں جی فلاں نے مجھے کہا، فلاں نے سبق پڑھایا، فلاں نے سبق پڑھایا۔ فرمایا کہ نہیں، تم خود اپنے گناہ کے مجرم ہو، تم نے اپنے ہوائے نفس کی اتباع کی، تم اپنی خواہشات اور اپنی مرضی پہ چلے، اللہ کے رسول کی مرضی کو ٹھکرا دیا تم نے، اللہ کے رسول کے احکام کو جانتے ہوئے تم نے نہ اس پہ عمل نہیں کیا، ٹھکرا دیا انہیں، اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تم۔ یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات کی بندگی کرتے تھے، اپنی مرضی پہ چلتے تھے۔ یہ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مزید ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے حشر میں، یہ سارے معاملات حشر میں ہی ہونے ہیں جہاں ساری مخلوق اکٹھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال جواب کریں گے، منافقوں سے بھی، مشرکوں سے بھی، کافروں سے بھی، اہل ایمان سے بھی، فاسقوں سے بھی، فاجروں سے بھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، جو شرک کرنے والے لوگ ہوں گے انہیں یہ بات کہی جائے گی، قیلا ماضی مجہول ہے، کہا گیا، ادعو پکارو، ادعو پکارو، دعا کرو، پکارو، شرکا، واحد کیا ہے شرکا کا؟ شریک، شرکاءکم، اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پکارو، فدعوہم، پس دعو، کون سا فعل ہے دعو؟ ماضی ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، دعو، انہوں نے پکارا۔ مشرک جو ہیں وہ پکاریں گے، داتا صاحب ہماری سنیے، 11ویں والے صاحب ہماری سنیے، ہماری مدد کیجیے، غریب نواز، خواجہ نواز ہماری بات سنیے آج۔ فدعو، مشرک پکاریں گے انہیں مدد کے لیے کہ جن کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے، حضرت صاحب آج ہماری مدد کیجیے، جن کے نام کے بکرے ذبح کرتے تھے انہیں پکاریں گے نام لے لے کے۔ فدعو، پکاریں گے انہیں کہ حضرت ہم تو آپ کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے، آ کے نظر نیازیں چڑھاتے تھے، ہدیے دیتے تھے آپ کو، تحفے لاتے تھے آپ کے لیے، آج ہماری مدد کریں۔
چھڑائے ہمیں اللہ سے، سفارش کریں اللہ کے سامنے ہماری. فدعو، وہ پکاریں گے، ہم ان کو، کن کو؟ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. اللہ فرماتے ہیں فلم یستجیبو، پس لم یستجیبو، وہ جواب نہیں دیں گے ان کو. علی حجویری سامنے کھڑے ہوں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. عبد القادر جیلانی بھی سامنے کھڑے ہوں گے، جواب نہیں دیں گے. معین الدین چشتی بھی سامنے کھڑے ہوں گے، جواب نہیں دیں گے. جواب کون دے وہاں پہ؟ اللہ کے اذن کے بغیر تو بات کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. وہاں تو انبیاء اللہ کے اذن کے بغیر بات نہیں کر پائیں گے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور بات کرنے کے لیے سجدے میں پڑھ کے کتنی دیر اللہ کی حمد و ثنا کرنی پڑے گی کہ یا اللہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں بات کرنے کی. کون وہاں بات کرے گا اللہ کے سامنے؟ کس کو جرت ہوگی وہاں بات کرنے کی کہ ہاں میں چھڑاتا ہوں تمہیں، ہاں جی ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، سیدھے آپ کو جنت میں لے جائیں گے. ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، نہ اپنی آخرت کو برباد کریں. فلم یستجیبو، وہ جنہیں اپنا شریک ٹھہراتے تھے وہ جواب نہیں دیں گے، لہم واسطے ان کے. اور جواب جب نہیں پائیں گے تو اس کے بجائے کیا پائیں گے؟ رعب العذاب و رعب العذاب، رعو دیکھ لیں گے عذاب کو، بھڑکتی ہوئی جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ کو جواب میں دیکھیں گے. پیر فقیر تو وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، کہیں سے جواب نہیں آئے گا. چشتی صاحب اور دادا صاحب اور 11ویں والے جواب نہیں دے پائیں گے، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی. یہی حشر کا میدان ہوگا جہاں یہ سوال جواب ہونے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں واجیہ بے جہنم، کہیں جہنم بھی لے آئی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور وہیں حشر میں ہی ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے، جنت کو بھی لے آیا جائے گا کہ جنتی لوگ ذرا جنت کو دیکھ کے اور بھی زیادہ مسرور ہوں اور بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اور جہنم کو فرشتے گھسیٹ کے حشر کے سامنے لے آئیں گے. جب جہنمی دیکھیں گے اسے، جہنمیوں کی تو بات ہی چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے جہنم کو دیکھتے ہی. فرمایا کہ مقرب انبیاء اور مقرب فرشتے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے، دعا مانگیں گے، رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ اس جہنم سے بچانا ہے. فرمایا کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر جو ہیں وہ بھی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے جہنم کو دیکھ کے جب حشر میں جہنم سامنے لائی جائے گی. اب آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی گمراہی ہے ہمارے ملکوں میں. اور یہ جو ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں معیشت بگڑی ہے، سیاست بگڑی ہے، فلاں بگڑا ہے، فلاں بگڑا ہے. یہ بگاڑ تو سارا انہی باتوں کی وجہ سے ہے کہ قرآن سے تو ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے، قرآن سے تو ہم سیکھتے نہیں. گلی گلی مزار اور مقبرے بنے ہوئے ہیں، گلی گلی داتا اور 11ویں والے اور 12ویں والے بنے ہوئے ہیں. کون سا محلہ ہے، کون سی گلی ہے، کون سا گاؤں ہے، کون سا شہر ہے جہاں شرک نہیں ہوتا، جہاں مزار نہیں بنا ہوا، جہاں پوجا پاٹ نہیں ہوتی بتوں کی طرح. جس طرح ہندو جو ہے وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہمارے مسلمان جو ہے وہ مزاروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی کوئی گلی یا کوئی محلہ یا کوئی گاؤں یا کوئی شہر ہے بچا ہوا شرک سے؟ یہ ہے وہ پاکستانی سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. جس نے پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اسلامی قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیا ہے، یا اس کو گولی سے مروا دیا گیا یا جیل میں ڈال دیا گیا. اور پروپیگنڈا یہ ہے جی مولوی کہتے تھے پاکستان نہیں بننا چاہیے. مولوی تو سچے کہتے تھے نہیں بننا چاہیے. اگر بننا چاہیے تھا تو دکھاؤ کیا بنایا تو ہم نے. یہ تھا وہ پاکستان جس کے لیے دھوکہ دیا مسلمانوں کو، جس کے لیے اتنا خون بہایا مسلمانوں کا. 50 سال تھوڑا عرصہ تو نہیں ہوتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اسلام جو ہے وہ اس کی دعوت 0 پوائنٹ سے شروع کر کے پوری عالم عرب میں پھیلا دیا اس کو صحابہ کرام نے. اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک جو ہیں وہ کسی کا جواب تو نہیں سن پائیں گے، نہ ہی کسی کو جرت ہوگی ان کا جواب دینے کی. البتہ اس کے جواب میں جہنم کو سامنے دیکھ لیں گے، وراو العذاب، عذاب کو دیکھ لیں گے. اللہ فرماتے ہیں لو انہم کانوا یہتدون، لو کاش، انہم بے شک وہ، کانوا تھے، ہوتے، یہتدون ہدایت پانے والے، کاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات تو جو ہے ذات مالک الملک ہے، پوری کائنات کی مالک ہے، با اختیار ہے، سب سے بڑی قوت والی ہے، جبار ہے، قہار ہے، عظیم ہے، ذوالجلال ہے، والاکرام ہے، اتنی بڑی ہستی. اور اس طرح لیکن یہ آج دنیا کی بات ہے نا، اس طرح مسلمانوں سے یا لوگوں سے یہ بات کہی لو انہم کانوا یہتدون، کاش لوگ ہدایت پا لیتے، کاش لوگ میری بات مان لیتے. اتنی بڑی ذات اور اس طرح انسانوں سے کہے بھی کاش تو میری بات مان لو. اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو سب کو نیکی کے راستے پہ لگا دوں. میرا اختیار تو یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو سب کو نیکی پہ لے آؤں، لیکن میرا قانون نہیں یہ. قانون یہی ہے کہ لوگوں میری بات سنو، میری بات مان لو، ہدایت پاؤ گے، بچ جاؤ گے جہنم سے، نقصان سے اور خسارے سے بچ جاؤ گے. لیکن یہ بات آج کی ہے، اس دنیا کی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے مخاطب فرمایا کہ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لا یسالو، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال ہی نہ کرو، جہنم میں ڈالو انہیں. مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال ہی نہ کرو، اٹھا کے جہنم میں پھینکو. کیا ہوگی یہ بات نہیں ہوگی لو کانوا یہتدون والی. یہ تو آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو کانوا یہتدون، کاش لوگ میری بات مان لیں، کاش لوگ ہدایت پہ آ جائیں. آج تو کوئی کان دھرنے والا نہیں ہے اللہ کی بات پہ، اللہ کی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے. آگے پھر حشر کا ایک اور منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور طریقے سے مشرکوں سے سوال ہوگا، کافروں سے سوال کیا جائے گا. وہ یہ ہے وَيَوْمَ، اور اس روز، ینادی، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ینادی، وہ پکارے گا، وہ ندا دے گا. کون پکارے گا؟ اللہ تعالی. ینادی ہم، ان کو، کن کو؟ کافروں کو یا مشرکوں کو. اس روز اللہ پکارے گا مشرکوں کو، فیقولو، اور کہے گا، پوچھے گا، ماذا، کیا، اجب تم، کون سا فعل ہے اجب تم؟ ماضی ہے جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ماذا اجب تم، کیا جواب دیا تم نے. مرسلین، مرسل کیا ہے؟ اسم مفعول ہے. مرسل جب زبر ہو تو مفعول ہے، اور اگر مرسل ہو زیر کے ساتھ تو پھر فاعل ہوگا. مرسل بھیجنے والا، مرسل بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ کافروں سے، مشرکوں سے ایک اور سوال پوچھیں گے کہ تم نے پیروں کی باتیں تو مانی، اپنے بزرگوں کی باتیں مانی، حبل کی بات مانی، عزا کی بات مانی. فرمایا کہ ماذا اجبتم المرسلین، جو میں نے بھیجے تھے انہیں کیا جواب دیا تم نے. ماذا اجبتم، کیا جواب دیا تم نے. مرسلین، جو بھیجے گئے تھے تمہارے پاس، پیغمبر آئے تمہارے پاس، انبیاء آئے تمہارے پاس، انہیں تم نے کیا جواب دیا.
ان کی بات مانی یا جھٹلایا ان کو؟ ان کی بات پہ غور کیا یا ان کی بات کا مذاق اڑایا؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں فعامیت، کون سا فعل ہے عامیت؟ ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اما کا معنی وہ اندھا ہوا، عامیت وہ اندھی ہوئی، اندھی ہو جائے گی علیہم اوپر ان کے، الانباء، انباء کا معنی خبریں، واحد کیا ہے؟ نبا. یہاں خبریں سے مراد جواب، باتیں یا جواب. ان کو جواب جو ہے وہ بھول جائے گا. دنیا میں جو دلائل گھڑتے رہے اپنے شرک کے لیے، اور یہ انٹرویو دینا جو ہے وہ تو حشر ہوگا، ساری مخلوق اول سے آخر تک موجود ہوگی، وہاں جواب دینا اتنا آسان ہی نہیں ہوگا. یہ آپ دنیا کا اندازہ لگا لیجئے. ایک آدمی انٹرویو لینے والا ہوتا ہے یا بورڈ ہوتا ہے، 2-4 آدمی انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں. آدمی انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے، آدمی اتنا اپنے آپ کو پکا کرتا ہے، ابھی یہ پوچھ لیں گے، یہ پوچھ لیں گے، یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا. امتحان کی بات کر لیجئے، سارا سال انسان تیاری کرتا رہتا ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، پریکٹیکل ہوتے ہیں، وائوا ہوتا ہے، 5 منٹ کے لیے وائوا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے 5 منٹ کا، اور وائوے کے کوشچن بھی سارے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ تھے، یہ کوشچن تھے، یہ آنا ہے، یہ پوچھیں گے، یہ بات ہوگی. لیکن اس کے باوجود جب بچے جاتے ہیں، طالب علم جاتے ہیں ایگزامینر کے پاس وائوا دینے کے لیے، بیشتر بچے وہ سارے کے سارے سوالوں کے جواب بھول جاتے ہیں جو پہلے یاد کیے ہوتے ہیں. انٹرویو میں کتنے آدمی انٹرویو دے کے آتے ہیں تو انسان کہتا ہے یہ بھائی اس وقت تو میرے دماغ سے بات ہی نکل گئی، مجھے آتا تھا پر اچھا بڑا پتا تھا مجھے اس کا کیا جواب ہے، لیکن میں بھول ہی گیا بالکل. امتحان دینا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. اور وہ تو حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پرجلال ہستی خود موجود ہوگی اور خود وہ سوال جواب کرنے والی ہوگی. کس کی ہمت ہوگی؟ وہ تو بڑا قوی جس کا ایمان ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حشر میں سخت امتحان ہوں گے. حشر میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے میدان حشر میں کہ جو آدمی جس آدمی کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے، اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے. جو بتوں کی پوجا کرتا ہے وہ اپنے بت کے پیچھے چلا جائے گا. جو سورج بھی ہوگا وہاں پہ، چاند بھی ہوگا، حجر بھی، شجر بھی، ہر چیز جس کی پوجا کرتے تھے لوگ، وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. سارے لوگ چلے جائیں گے. مسلمان باقی رہ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پاس آئیں گے ایسی شکل میں جس شکل میں مسلمان اللہ کو نہیں پہچانتے ہوں گے. جس شکل میں مسلمان اللہ کو نہیں پہچانتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تم کیوں کھڑے ہو؟ تم بھی جاؤ جس کی عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو اللہ کی پوجا کرتے تھے، ہم کہاں جائیں؟ ہم تو اللہ کے ساتھ ہی جائیں گے. جب اللہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے، ہم کسی کے پیچھے نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انا اللہ، میں اللہ. تو مسلمان کہیں گے کہ نعوذ باللہ، ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ تو اللہ نہیں ہیں. جس شکل میں ہم نے اللہ کو دیکھا تھا وہ یہ شکل نہیں ہے، آپ اللہ نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہوگا کہ مسلمان بھی اس وقت کے بعد لوگ اللہ کا انکار کر بیٹھے ہیں. 1-2 دفعہ کہیں گے کہ نہیں آپ اللہ نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور قریب ہوگا کہ بعض مسلمان اللہ کا انکار کر بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں تم سچ بات کہتے ہو، میں اللہ ہوں. اور پھر ان لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ یہی اللہ ہمارا رب. وہاں حشر میں امتحان دینا، اللہ کے سوالوں کا جواب دینا بڑا کٹھن اور بڑا مشکل کام ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اور مشرک جو ہے، شرک تو ویسے ہی باطل چیز ہے، شرک تو ویسے ہی باطل چیز ہے. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بھائی میں نے پیغمبر بھیجے، میں نے رسول بھیجے، ماذا جب تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ ان کو جھٹلایا، ان کی تصدیق کی، ان کی تائید کی، ان کی تردید کی، ان کی تکفیر کی، کیا کیا ان کے ساتھ؟
ان کا مذاق اڑایا، ان کی تعظیم کی، ان کی تکریم کی، ان کی نصرت کی. کیا کیا تم نے؟ اور یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں تھے ان کو تو سوال ہوگا، اور ہماری زندگی میں تو کوئی پیغمبر نہیں ہے. ہماری زندگی کے پیغمبر وہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، وہ وہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اللہ کے رسول کی بات مانی تھی. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کو جواب بھول جائے گا، وہ جواب نہیں دے پائیں گے کہ ہم نے انبیاء کو یا رسول کو کیا جواب دیا تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں یومئذ فہم لا یتساءلون امیت علیہم الانباء یومئذ، اس روز ان کو جواب بھول جائے گا. فہم، اور وہ، لا یتساءلون. لا یتساءلون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. لا یتساءلون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے. وہ جو اس دنیا میں یاری اور دوستی تھی شریکوں کی، پیر بھائی بنے ہوئے تھے، بھائی پیر بھائی ہیں ہم تو. فرمایا کہ وہ پیر بھائی بھی ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکیں گے کہ حضرت صاحب بتائیں ہمیں کیا جواب دیں اللہ تعالیٰ کو. ہم نے کیا سلوک کیا پیغمبروں سے؟ پیغمبروں کی بات مانی یا اپنے پیروں کی مانی؟ پیغمبر کی مانی یا حضرت صاحب کی مانی؟ اب کیا جواب دیں اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمت نہیں ہوگی اپنے پیر بھائی سے بات کرنے کی. لا یتساءلون سوال نہیں کر سکیں گے، ہمت نہیں پڑے گی کہ کسی دوسرے سے پوچھ ہی سکیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں. اذن ہی نہیں ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ نے شرک کی بھرپور مذمت کی اور اس کا جو قیامت کے دن نتیجہ نکلنے والا ہے اس کے بارے میں بھی پوری طرح آگاہ کر دیا. اور اس کے بعد پھر وہی دعوت فکر ہے، پھر وہی ایمان کی دعوت ہے. لو کانوا یہتدون والی بات ہے کہ کاش لوگ اس دنیا میں ہدایت پہ آ جائیں، کاش لوگ ایمان لے آئیں. پھر وہی بات مانا اور ایمان لے آیا، یقین کر. پس ممکن ہے، قریب ہے، ان یہ کہ یکون وہ ہو جائے، من المفلحین. مفلحین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، فلاح پانے والے. بعید نہیں، ممکن ہے کہ جو لوگ شرک کرنے کے بعد، کفر کرنے کے بعد، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ کر لیں اس سے. وآمن، اور پھر سچا ایمان لے آئیں، سچے دل سے، پورے خلوص سے ایمان لے آئیں، منافقوں والا ایمان نہ ہو. اور پھر نیک اعمال بھی کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے، بعید نہیں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہ فلاح پا لیں. توبہ کے بارے میں یہ اللہ کا بڑا ہی انعام ہے، بڑا اللہ غفور رحیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان کی عالم ندا شروع نہیں ہوتی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. ایسی یہ عجیب و غریب بات ہے، اتنا اللہ کا یہ کرم ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے. اگر سمجھا جائے تو ایک انسان ساری 70 سال 80 زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا رہے، اور موت سے چند گھنٹے پہلے، چند دن پہلے، چند مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے اللہ توفیق دے دے توبہ اور استغفار کر لے. اب اس نے اپنی گناہوں کی زندگی اب اللہ تعالیٰ کی ذات غفور رحیم ہے.
اللہ تعالیٰ کی ذات سارے اختیار رکھنے والی ہے، علی کل شیء قدیر ہے، قادر ہے ہر چیز پہ. وہ باقی سارے جن کے حق مارے گئے، جن پہ ظلم کیا اس نے، جن پہ حقوق چھینے گئے جن کے، اللہ تعالیٰ ان کی تلافی خود فرما دیں گے، لیکن اس آدمی کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف کر دیں گے. کتنی عجیب بات ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ انسان کرتا ہے، فائدہ انسان کا ہے، اس میں جہنم سے بچ جاتا ہے، اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے سے بچ جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ توبہ سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے، اتنی شفقت ہے اور اتنی رحمت ہے. اور سچی بات یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ یہ بات لکھی ہے، رحمتی واسعۃ لا غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پہ غالب ہے. فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے. ایسی عجیب بات. فرمایا کہ جس طرح ایک مسافر آدمی کسی صحرا میں جائے اور وہاں اس کی اونٹنی جو ہے وہ بمع سامان کے گم ہو جائے، اور وہ آدمی سویا ہوا ہو، جب اٹھے تو دیکھ کے پریشان ہو جائے کہ نہ سامان ہے نہ اونٹنی ہے، اب اتنے صحرا میں پھنسا ہوا ہوں تو کیسے یہاں سے نکلوں گا، غمزدہ ہے، تلاش کر کر کے تھک ہار گیا ہے، بیٹھ گیا ہے. فرمایا کہ وہ اپنی اونٹنی اس کی پورے سامان سفر سمیت اچانک واپس آ جاتی ہے تو اسے دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. خوشی سے اس کی زبان سے الٹ الفاظ نکل جاتے ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس بندے کو ہوئی. سبحان اللہ. اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. غلام کی اس ادا پہ اتنی خوشی مالک کو، غلام کی اس ایک ادا پہ مالک اتنا راضی ہو جائے، اتنا خوش ہو جائے، اور اس کے باوجود بھی جو بندہ اپنے گناہ معاف نہ کرائے، اس اللہ کو آدمی ناراض کر لے، اسے بڑی بدبختی اور کیا ہے. اس اللہ کو ناراض کر لے آدمی، ایسے مالک کو اللہ انسان ناراض کر لے. انسان سویا ہوا ہے رات کے وقت اور مالک دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بھئی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بیمار جس کو میں صحت دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہے میں اس کو معاف کر دوں. مالک آگے دروازے پہ دستک دے رہا ہو اور غلام جو ہے وہ اندر سویا ہوا میٹھی نیند. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک اور یہ کفر اور انبیاء کی تکذیب اور نافرمانی سب کچھ کرنے کے باوجود من تابا، جو بھی توبہ کر لے، غریب ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، جو بھی ہے، من تابا، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، جوان ہے، من تابا. اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب لفظ استعمال کیا. یہ نہیں فرمایا کہ کروڑ پتی ہے اس کی تو میں معاف کر دوں گا، اگر کوئی غریب مسکین ہے تو اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ نے کوئی شرطیں نہیں رکھی اس بات کی. من تابا، دامن میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، بدن میں کپڑا ہے یا نہیں ہے، کھانے کو ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں. فرمایا کہ من تابا، بس میرے دروازے پہ آ جاؤ، ایک دفعہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، اپنی گزشتہ زندگی پہ 4 آنسو بہا دو اور اتنا زبان سے کہہ دو یا اللہ گناہگار ہوں، نادم ہو اپنے گناہ پہ، یا اللہ معاف کر دو. انسان 60 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنے مالک کو راضی نہ کر سکے. 60-70 سال کی زندگی آدمی دنیا کماتے گزار دے، ڈالر اور ریال اکٹھے کرتے گزار دے، اور ایک رات بھی انسان کو مجھے سر نہ ہے کہ میں ایک رات اللہ کے آگے کھڑا ہو کے اپنے 4 آنسو ہی بہا دوں اللہ کے لیے، اللہ سے معافی ہی مانگ لوں اپنے گناہوں کی. اور پھر کون ہے جو کہے میرے گناہ نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ سے معافی مانگنے کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم خطاؤن، کہ لوگوں تم سارے کے سارے گناہ گار ہو، خطا کار ہو. وخیر الخطائین التوابون، اور اللہ کے نزدیک بہترین گناہ گار وہ ہیں جو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں.
اور کتنا اس میں کتنی انسان کو زحمت ہوتی ہے. استغفراللہ و اتوب الیہ، استغفراللہ و اتوب الیہ. انسان تسبیح کرتا رہے، بات تو اتنی کہنی استغفراللہ کہ یا اللہ معاف کر دے، اتوب الیہ کہ یا اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. دعا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے جس کے لیے کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. کوئی انسان چلتا پھرتا بیٹھتا جیسے بھی ہو انسان مانگ سکتا ہے. دعا تو ایسی اللہ نے عبادت رکھی ہے، اس کے لیے کوئی شرط ہی نہیں ہے. فرمایا من تابا وآمن، توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے ایمان لے آئے. پھر دل میں ہیرا پھیری نہ رہے باقی انسان کے، ایمان پہ جمنے والا ہو، پھر ایمان پہ ڈٹ جانے والا ہو، صبر اور استقامت دکھانے والا ہو، گناہ کی زندگی کے قریب بھی پھٹکنے والا نہ ہو. انسان ہیلے بہانے نہ تراشے، پھر نہیں دنیا ایسے کرتی ہے، ماحول ہی ایسا ہے، رواج ہی ایسا ہے، لوگ ہی ایسے کرتے ہیں، کیا کرے نہ کرے. تو پھر انسان یہ ہیلے بہانے نہ کرے، سچے دل سے ایمان لے آئے، اللہ کے رسول کا غلام بن جائے، اللہ کے رسول کا وفادار بن جائے، اور سارا خلوص اور ہمدردی اور جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کے لیے. وعمل صالحا، اور جتنا بھی ہو سکے نیک عمل کرے استطاعت بھر. انسان کو جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے، انسان اپنی طرف سے کمی نہ کرے. انسان ہے ہی خطا کا پتلا، انسان خطا کا پتلا ہے. کلکم خطاؤن، سارے کے سارے خطا کار ہو تم. لیکن انسان اپنی طرف سے تو کسر نہ چھوڑے، انسان عمدن گناہ نہ کرے. جس کا پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے، انسان اس کے قریب نہ پھٹکے. اللہ فرماتے ہیں فَعَصَا، ممکن ہے کہ وہ فلاح پانے والے ہوں. اگرچہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ عصا کے الفاظ فرماتے ہیں، اس طرح کے معاملات اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی اس کی بخشش میں. اللہ کی طرف سے تو یقین ہے کہ یقیناً یہ لوگ فلاح پائیں گے. وہ عصا اس لیے ہے کہ ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، ہماری توبہ میں کمی نہ رہ جائے، ہمارے ایمان میں کوتاہی نہ رہ جائے، ہمارے اعمال صالح میں کوتاہی نہ رہ جائے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کا انسان کے دل میں رہنا چاہیے کہ اللہ قادر تو اللہ کی ذات ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کے آگے جھکنے والا ہوں. اور انسان کے دل میں یہ خوف ہر وقت اللہ کا رہنا چاہیے. جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہونے لگے تو رونے لگے. فوت ہوتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، اپنے گناہوں کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ساری زندگی کیسے گزاری، اب میں ایک ایسے ٹیلے پہ کھڑا ہوں جس کے آگے لمبا سفر ہے اور آگے دو ہی منزلیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ میری منزل کون سی ہے، میری منزل جنت ہے یا جہنم ہے. ابو ہریرہ جیسا آدمی جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح گزاری کہ صرف چند سال تھے حضرت ابو ہریرہ جب ایمان لائے، اور حدیث سے اتنی روایت کی، اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال روایت کیے کہ مقصرین میں سے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روایتیں کرنے والوں میں سب سے نام اوپر آتا ہے ابو ہریرہ کا. اس طرح غلامی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر بھی حالت یہ ہے کہ فوت ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں، میں ایسے ٹیلے پہ اب بیٹھا ہوا ہوں جس کے آگے دو ہی منزلیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، مجھے پتہ نہیں میری منزل کون سی ہے. اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کی سزا کا خوف جو ہے وہ ہر وقت دل میں رہنا چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ عسیٰ یکون من المفلحین، ممکن ہے، قریب ہے کہ تم لوگ اس طریقے سے فلاح پاؤ گے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے. مظاہرہ ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے.
ما یشا جو چاہتا ہے. فرشتہ پیدا کرنا ہے فرشتہ پیدا کرتا ہے، جن پیدا کرنے ہیں، انسان پیدا کرنے ہیں، انبیاء بنانے ہیں، اولیاء بنانے ہیں، متقی بنانے ہیں، اخیار بنانے ہیں، جو بھی شہداء بنانے ہیں، مجاہد بنانے ہیں. جو بھی پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ کوئی روکنے والا نہیں، اللہ پیدا کرنے والا ہے. اور آگے فرمایا کہ وَيَخْتَارُ، اور منتخب وہ کرتا ہے، اور منتخب وہ کرتا ہے. میں نے مقرب فرشتہ کسے بنانا ہے؟ جبریل کو کسے مقرب بنایا ہے؟ کسے چنا ہے؟ اللہ نے چنا ہے. اسرافیل کو کسے چنا ہے؟ اللہ نے چنا ہے. اسرائیل کو کسے چنا ہے، منتخب کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. اور پھر جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل اسحاق سے اور آل اسماعیل سے، آل اسماعیل کو کسے چنا؟ اللہ نے چنا. قریش سے اور قریش کے دوسرے خاندانوں میں سے قریش کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا. اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو اور دوسرے کنبوں کے مقابلے میں بنو ہاشم کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا. اور بنو ہاشم کے دوسرے لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا. یہ اختیار اللہ چنتا ہے کہ میں نے نبوت کس کو دینی ہے، خاتم النبیین کس کو بنانا ہے، رسالت کس کو دینی ہے، مجاہد کس کو بنانا ہے، شہید کس کو بنانا ہے، داعی کس کو بنانا ہے، مبلغ کس کو بنانا ہے. یہ اللہ چنتا ہے. یہ اختیار، یہ نصیب کی بات ہے. اس پہ تکبر نہ. اگر اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کی توفیق دے دے، کوئی نیک کام لے لے اللہ انسان زندگی میں انسان سے، تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ اختیار، یہ تو اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے آپ کو چن لیا. اگر کوئی دین کا کام لے لیا اللہ نے، مسجد بنوا لی، کوئی مدرسہ بنوا لیا، یا کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، کوئی اور نیک کام تم سے اللہ نے لے لیا، تو اللہ تو فرماتے ہیں ہوا اختیار، یہ منتخب تو اللہ کرتا ہے کہ بھائی تم یہ کام کرو. اللہ کے لیے تو بڑی مخلوق ہے کام لینے کے لیے. اگر اللہ نے تم سے کوئی کام لے لیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے اتنی مخلوق میں سے مجھے کو چن لیا اس کام کے لیے. اس کے لیے اللہ صلاحیتیں بھی دیتا ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے. جو مشرک ہیں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے عبد القادر جیلانی کو صلاحیتیں دی تھیں، تقویٰ دیا، نیکی دی، توحید دی، تو یہ اختیار ہم نے اسے کچھ کام لے لیا. یہ ہم نے صلاحیتیں دی، ہم نے پیدا کیا اس کو، ہم نے صلاحیتیں دی اسے، ہم نے تقویٰ دیا اس کو، ہم نے علم دیا اس کو، اور پھر ہم نے اس سے کام لے لیا. لیکن اس کا مطلب یہ کہاں ہو گیا کہ وہ میرا شریک بن گیا. علی حجویری سے اگر ہم نے کوئی کام لے لیا، اگر اس نے کوئی نیکی کا کام لیا، تو وہ توفیق ہم نے دی اس کو. لیکن اس کا مطلب یہ کہاں کہ اس کو تم داتا بنا دو، یا وہ میرے مد مقابل آ گیا، یا میں نے اس کو اپنی الوہیت میں سے الوہیت دے دی. یہ کہاں مطلب ہو گیا اس کا؟ میں جسے چاہتا ہوں بناتا ہوں، لوگوں میں سے، انبیاء میں سے، رسولوں میں سے، فرشتوں میں سے، جنات میں سے، اور پھر ان میں سے جس سے جو کام لینا چاہتا ہوں میں لیتا ہوں، میں چنتا ہوں اس کام کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ کیا ہو گیا کہ اگر ایک آدمی نے واقعی دین کا بڑا کام کیا ہے، اگر ایک آدمی سے اللہ نے واقعی دین کا بڑا کام لیا ہے، اگر ایک آدمی نے جہاد کے لیے واقعی بڑا اس سے کام لیا ہے، اس کا یہ مطلب کہاں ہو گیا کہ وہ اللہ کا شریک بن گیا؟ تو اللہ کا شریک بنا لو اس کو. اللہ کرامتیں بھی دیتا ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے. کرامت کا مطلب عزت دینا ہے. بعض لوگوں کی اللہ تعالیٰ توقیر فرماتے ہیں، عزت فرماتے ہیں، تکریم فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمائی تکریم اس کی. اس کا مطلب یہ کب ہو گیا کہ وہ اللہ کا شریک بن گیا؟ یا اللہ نے اس کو الوہیت میں حصہ دے دیا، یا اللہ نے اپنے اختیارات میں سے اس کو اختیارات دے دیے. یہ کب مطلب ہو گیا اس کا؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا فضل ہے کہ کسی کو پیدا کرنے کے بعد میں اس کو چن لیتا ہوں اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے. وہ لوگوں کے لیے نافع بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے. یہ تو میرا احسان ہے اس پہ، تم اس کو میرا شریک بنا لیتے ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں ما کان لہم الخیرہ. کتنی کھلی کھلی باتیں ہیں اور کتنی واضح باتیں ہیں.
اللہ فرماتے ہیں ما کانا نہیں تھا لہم واسطے ان کے خیارہ منتخب کرنا چننا. یہ کام لوگوں کا نہیں کسی کا نام داتا رکھ دے. یہ کام ان مشرکوں کا نہیں ہے, یہ کام لوگوں کا نہیں ہے, یہ کام عوام الناس کا نہیں ہے کہ بزرگوں کے نام رکھیں. فلاں ابدال ہے, فلاں کتب ہے, فلاں نجیب ہے, فلاں. حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ولی اللہ کے بارے میں کسی کے بارے میں تعین کرنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کون ولی ہے اللہ کا, کسی کو پتا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. حضرت عثمان بن مظعون مہاجر ہیں اور دور مہاجر ہیں. پہلی دفعہ حبشہ میں ہجرت کی اور اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کی. مدینہ منورہ جب ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کا ان کو بھائی بنا دیا, اور اس گھر میں حضرت عثمان نے اپنی ساری باقی زندگی گزار دی. فوت ہو گئے تو اس گھر کی جو خاتون تھی جس گھر میں حضرت عثمان رہے اپنی ساری زندگی مدینہ میں, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی کہ عثمان اللہ نے تمہیں تو بڑی عزت دی ہے, عثمان اللہ نے تمہیں بڑی عزت دی. تو اسلام عزت ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت عزت ہے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والوں کی. عزت تو انہی کے درمیان ہے. اور وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے, اطاعت گزار, ہجرت کرنے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے والے ان کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے وقت موجود تھے, اور اس خاتون نے جن کو پتا تھا کہ اس کی زندگی کیسی ہے, اس کا کردار, اس کا اخلاق, اس کا روزمرہ کے معمولات اور دن رات کیسے گزرتے ہیں, ان کے گھر میں رہے وہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے خاتون تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے, تمہیں پتا ہے اللہ نے عزت دی ہے اسے. اور پھر ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا, حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. ما یفعل بی ولا بکم. میں نہیں جانتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. مجھے اپنا پتا نہیں, تم نے اس کو کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے تمہیں بڑی عزت دی. کسی کا تعین کے ساتھ کہنا جی ہاں فلاں بڑے پہنچے ہوئے ہیں, فلاں بڑے حضرت صاحب ہیں, فلاں پیر ہیں, فلاں بڑے نیک اور متقی اور ولی اللہ ہیں, یہ تو اللہ کو ہی بہتر معلوم ہے کہ کون ولی اللہ ہے کون نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. کیا معلوم کہ ایک عام آدمی جو سڑک پہ جھاڑو دینے والا ہے اللہ کے نزدیک وہ ولی اللہ ہو, اور جس کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک بڑا گنہگار اور پاپی انسان ہو وہ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام نہیں چننا لوگوں کو. علماء نے اس لیے یہ بات بھی کہی ہے کہ کسی کو بھی شہید نہ کہو, کسی کو بھی نام لے کے یہ دعا کرو یا اللہ تیرے قتل کو اللہ شہادت بنا دے. یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ اس کے قتل کو شہادت کا درجہ دے دے. لیکن تعین کے ساتھ کسی کو شہید کہنا اس سے علماء نے منع کیا, اللہ یہ کہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا ہو, اللہ یہ کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہید کہا ہو. ما کانا لہم الخیارہ, لوگوں کا یہ حق نہیں کہ لوگوں کو چن چن کے نام رکھیں, فلاں داتا صاحب ہیں, فلاں غریب نواز ہیں, فلاں خواجہ نواز ہیں, فلاں یارویں والے ہیں, فلاں اولاد دیتے ہیں, فلاں مشکل کشائی کرتے ہیں, فلاں رزق دیتے ہیں, فلاں یہ دیتے ہیں, فلاں وہ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کا کام نہیں کہ بزرگوں کے نام چن چن کے رکھیں یا ان کو چھانٹیں انہیں.
یہ تو میرا کام ہے، میں چنتا ہوں، میں توفیق دیتا ہوں، میں کام لیتا ہوں لوگوں سے. سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، اما یشرکون اس چیز سے جو شرک کرتے ہیں وہ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ اور تیرا رب یعلم خوب جانتا ہے ما تکنو جو چھپاتے ہیں صدورہم ان کے سینے وما یعلنون اور جس کا اعلان کرتے ہیں یا جس کا اظہار کرتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں جو ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو باتیں انسان ظاہر کرتا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. ہر انسان کو اس بات کا تجربہ ہے دنیا کی زندگی میں. یہ تو شرک کے معاملے میں اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے نا. ویسے بھی کبھی کسی سے کوئی بحث ہو جائے، مباحثہ ہو جائے، کوئی تکرار ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، بعض اوقات انسان بلا وجہ ایک بات پہ اٹ جاتا ہے، یار اب بات نکالی ہے زبان سے تو اب اسی پہ انسان ڈٹا رہے، جمع رہے. انسان اس کے لیے دلائل دیتا جاتا ہے کہ نہیں ایسے ہے، ایسے ایسے ہے، حالانکہ اندر سے دل جو ہے وہ جان رہا ہوتا ہے کہ یار بات میری جو ہے یہ معقول نہیں، بات تو اس کی معقول ہے. کہنے والا جو ہے اس کی بات وزنی ہے، کہنے والا جو ہے اس کی بات زیادہ قوی ہے، اس کی بات مان لینی چاہیے. لیکن انسان ایک دفعہ زبان سے بات نکال دیتا ہے تو انسان پھر دلائل دیتا جاتا ہے الٹے سیدھے، ایک جھوٹ بول کے 100 جھوٹ بولتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کام کرتے ہو تو اللہ تمہارے دل میں جو بات ہے نا وہ جانتا ہے، تم دل سے مان رہے ہو. یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، اور بتوں کو توڑنے کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، تم سے بات کرتے ہیں، بات کرو ان سے اگر بات کرتے ہیں تو. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نوکسو علی رؤوسہم، مشرک جو تھے انہوں نے اپنے سر جو ہے وہ جھکا دیے، ان کے دل مان گئے کہ واقعی ابراہیم باتیں صحیح کہہ رہا ہے. ابراہیم نے جو دلائل دیے ہیں، ابراہیم نے جو باتیں کہی ہیں، باتیں تو اس کی سچی ہیں، لیکن وہ جو باپ دادا کا دین ہے، وہ جو باپ دادا کا رسم و رواج ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے معبودوں کی مدد کرنی ہے تو آگ جلاؤ اور آگ بھڑکاؤ اور جلاؤ ابراہیم کو اس میں. اب اسی بات کا اللہ یہاں حوالہ دے رہے ہیں کہ جو شرک تم کرتے ہو، جس شرک کے تم دلائل دیتے ہو، تمہارا اندر سے دل تو یہ مانتا ہے کہ نہیں یہ بات تو جو آدمی توحید کے دلائل دے رہا ہے سچا وہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی توحید کی گواہی دینے والی ہے. لیکن یہ شرک جو ہے یہ انسان کی ضد اور ہٹ درمی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تم زبان سے باتیں کرتے ہو، جو دلائل تم دیتے ہو شرک کے حق میں، لوگوں کو تم بیوقوف بنا سکتے ہو کہ نہیں جی حضرت صاحب کے ساتھ ذرا آ کے دیکھو 4 دن آپ بیٹھے تو صحیح، آپ کو پتا چلے حضرت صاحب کے پاس کیا کچھ. بھئی حضرت صاحب بھی ویسے ہی انسان ہے جیسے ہمیں، ان کو بھی ویسی بھوک لگتی ہے جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، ویسے ہی وہ بھی سوتے ہیں جیسے ہم سوتے ہیں. جس طرح ہمارے 2 ہاتھ ہیں ویسے بھی حضرت صاحب کے 2 ہاتھ ہیں، جیسے ہمارے 2 پاؤں ہیں ویسے ہی ہیں. فرق کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں تم بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو. اب ذرا یہ اتنی جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں پہ، اتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے، کٹھن وقت آیا ہوا ہے، کہاں گئے وہ سارے پیر صاحب اور حضرت صاحب جو کرنی والے اور بھرنی والے ہیں؟ سب سے بڑا پیر تو وہاں بیٹھا ہے ساری دنیا میں جس کی 11ویں 13ویں ہو رہی ہے. وہاں کسی کو عقل نہیں آتی کہ بھئی یہ معاملہ آخر کیا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ ذمہ داری لی ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا اس کو روزی بھی دوں گا، اس کو اولاد بھی دوں گا، اس کو صحت بھی دوں گا، اس کو دنیا کی ہر چیز جو نعمت دی ہے میں نے دینی دینی ہے اس کو. جب اللہ دیتا ہے تم کہتے ہو نہیں 11ویں والے نے دی ہے، نہیں داتا صاحب نے دی ہے. اندر سے دل تمہارے بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو ہے تو وہی، لیکن کچھ اختیار ہیں ان کی اتنی گستاخی تو نہ کرو. اس طرح تو بزرگوں کی بےزتی ہوتی ہے، بزرگوں کی توہین ہوتی ہے. اس طرح بزرگوں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو تم اپنی زبان سے باتیں نکالتے ہو
لوگوں کو بیوقوف بنا لوگے، لوگوں کو دھوکہ دے لوگے۔ اب جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے واقعات اخباروں میں آتے ہیں، حضرت صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو پجوا رہے ہیں، نظریں لے رہے ہیں، نیازیں لے رہے ہیں، اور لوگوں کو اولادیں دے رہے ہیں، صحت دے رہے ہیں، روزیاں دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں اپنی چار یاری میں بیٹھتے ہیں، استغفراللہ، چار یاری نہیں کہنا چاہیے، جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، پیر وغیرہ سب بکواس کرتے ہیں کہ یار کیسے بیوقوف لوگ ہیں، ہم سے مانگتے ہیں آج۔ اور کتنے پیر ایسے اپنی اولاد نہیں ہے، لوگوں کو اولادیں دیتے پھرتے ہیں۔ جب وہ تنہا بیٹھتے ہیں اپنے گھروں میں تو کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم نے اپنے دلوں میں رکھا ہے اور جو زبانوں سے نکالتے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ جس طرح تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، اللہ سب کو، اللہ یہ اچھی طرح جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں باتیں ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ حساب دونوں کا لے گا اللہ تعالیٰ۔ تم نے جھوٹ بولا لوگوں سے، دھوکہ دیا لوگوں کو، فریب دیا لوگوں کو، حالانکہ دل سے تم جانتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے باوجود تم نے دھوکہ دیا لوگوں کو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، ربوں کا یعلم ما تکن صدورہم، جو تمہارے سینوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ وما یعلنون، اور جن باتوں کا تم اظہار کرتے ہو لوگوں کے سامنے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر اس ساری تقریر کو، سارے خطاب کو، ساری گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اکٹھا کر دیا، اس کو سم اپ کر دیا۔ وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ہی ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہوا، مگر وہی، اس کے علاوہ جن جن کو تم نے چن رکھا ہے، جن جن کو تم نے خطاب دے رکھے ہیں، جن جن کو تم نام دے رکھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا الہ، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، الا ہوا، سوائے اللہ کی ذات کے، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ حمد اسی کے لیے ہے، تعریف اسی کے لائق ہے، دینے والا، کرنے والا، پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرنے والا، وہ سارے کا سارا وہی ہے، اسی کے لائق ہے، لہذا حمد اور تعریف، ثنا وہ بھی اسی کے لائق ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فی الاولی والآخرہ ولا الحکم، اور حکومت بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، فیصلے بھی اسی کے چلتے ہیں، اختیار بھی اسی کا ہے۔ لوگوں کے جو اختیارات کی بات ہے، لوگوں کے کرنے اور بھرنے کی باتیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری باطل اور جھوٹی ہیں۔ ولا الحکم، حکومت اور حکم اور فیصلہ اور اقتدار اسی کا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْهِ، اور طرف اس کی، ترجعون، تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا جو کچھ ہے دنیا میں کر رہے ہو۔ تو انسان بہت زیادہ نہ کر سکے تو کم از کم انسان کو اپنی زندگی، اپنا دامن اتنا تو پاک صاف رکھنا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی دوسرا آدمی گمراہ نہ ہو۔ انسان اللہ کے دین کی دعوت نہ پھیلا سکے، لوگوں کے لیے نافع نہ بن سکے، لوگوں کو ہدایت کی طرف نہ بلا سکے، تو ہے تو یہ بھی بدقسمتی کی بات، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی آدمی گمراہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے حضور پلٹ کے جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ انسان کی کیا اپنے گناہ تھوڑے ہیں بوجھ اٹھانے کے لیے؟ اللہ وہی معاف کر دے تو بڑی بات ہے، دوسرے گناہ کیوں لے کے جاؤں؟ اگر انسان کسی کو بھلائی کی بات کہہ سکے، نیکی کی بات کہہ سکے، خیر کی طرف بلا سکے، وہ تو کرنا چاہیے، لیکن اگر اللہ یہ توفیق نہ دے تو کسی کی گمراہی کا بوجھ کیوں اٹھائے انسان؟ کسی کو غلط راستے پہ لگانے کا بوجھ کیوں اٹھائے انسان؟ اس لیے کہ جانا اللہ کے پاس ہے، اور جو کچھ بھی کرنا ہے وہ قیامت کے دن بھر لینا ہے، ایک ایک بات کا حساب دینا ہے۔ بڑی سوچ سمجھ کے یہ زندگی گزارنے والی ہے۔ یہ زندگی جو ہے اس کو بلا سوچے سمجھے نہیں گزارنا چاہیے، سوچنا چاہیے ہر آدمی کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی۔ جس طرح سے ہمارے معمولات ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، یہ واقعی ہمارے لیے نفع بخش ہیں،
ہمیں کبھی پچھتانا تو نہیں پڑے گا، یا موت کے وقت کہیں یہ تمہیں خیال آئے گا کہ یا اللہ تھوڑا سا وقت ہمیں اور دے دے، ہاں یا اللہ تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو ہم یہ کر لیتے، ایسے کر لیتے، ایسے کر لیتے۔ آج ہمیں اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولت دی ہوئی ہے، اور یہاں سعودی عرب میں تو اللہ کا اتنا انعام ہے، اللہ کا اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے، ہر انسان کے پاس وقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اور پھر الحمدللہ حلقہ جات بھی ایسے ہیں۔ پاکستان میں کہیں ایسے حلقے میسر نہیں آتے۔ جتنا بھی انسان زیادہ سے زیادہ دین کے، خیر کے، بھلائی کے کام کر سکے، انسان کو زندگی اس میں صرف کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔